بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 فروری کا آغاز ہو گیا ہے منگل کے دن کا۔ عمران خان صاحب کو اب سے کچھ دیر پہلے پمز ہاسپٹل لایا گیا اور عمران خان صاحب کو جو ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے اس حوالے سے سیکنڈ انجیکشن جو ہے وہ لگایا گیا۔ اس حوالے سے پمز ہاسپٹل نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو انجیکشن کی دوسری ڈوز لگانے کے لیے پمز ہاسپٹل لایا گیا۔ عمران خان کا ماہر ڈاکٹرز کے بورڈ نے معائنہ کیا۔ عمران خان کو آنکھوں کے علاج کے لیے پمز منتقل کیا گیا تھا۔ عمران خان کو جو ہے وہ دوسری ڈوز انجیکشن کی دوسری ڈوز لگائی گئی۔ جو ماہر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز نے عمران خان کے دل کے ٹیسٹ کیے اور ان جو ٹیسٹ تھے ان کے جو رزلٹ تھے ان کو نارمل قرار دیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق عمران خان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ اسٹیبل رہی۔ ماہر آئی سرجنز جو ہیں انہوں نے انجیکشن کا عمل مکمل کیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے علاج سے پہلے اور بعد میں عمران خان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کو مستحکم قرار دیا اور عمران خان کو کچھ جو ہدایات ہوتی ہیں ڈاکٹرز کی ان کے ساتھ ان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا اور عمران خان کا فالو اپ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اچھا، اس پہ ایک تو اس اعلامیے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان جو ٹیسٹ عمران خان صاحب کے کیے گئے وہ مکمل کون کون سے ٹیسٹ تھے، ان کے رزلٹ کہاں پہ ہیں، ان کی رپورٹس کہاں ہیں، ایسی کوئی چیز اس اعلامیے میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا، میری جب یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب کو پمز لایا گیا تو میری بات ہوئی نورین نیازی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور ان کے پاس بھی جو انفارمیشن تھی وہی تھی جو سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی۔ تو نہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بتایا گیا نہ ان کے ڈاکٹرز کو بتایا گیا، کیونکہ پہلے یہ اطلاع تھی کہ شاید ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں ان سے عمران خان صاحب کو ملوا دیا جائے، لیکن نہیں ملوایا گیا۔ اور ابھی جو یہ یہاں پہ عمران خان صاحب کو جو انجیکشن لگایا گیا کوئی ایسی اس میں نام نہیں لکھا ہوا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان وہاں پر موجود تھے یا نہیں تھے، اور اگر میرے خیال ہوتے تو یہاں لکھا ہوا ہوتا کہ عمران خان کے ذاتی معالج موجود ہوتے، لیکن بہرحال اس پریس ریلیز میں ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ اب اور نہ ہی اس میں بتایا گیا کہ کیسے فالو اپ ہوگا، کیا چیزیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ بتایا گیا کہ سیکنڈ انجیکشن لگا ہے اور ان کو دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان کے جو ٹیسٹ جو کیے گئے 2-3 دل کے ٹیسٹ لکھے گئے ہیں اس حوالے سے کیے گئے وہ کلیئر ہیں۔ تو اب معاملہ تو وہیں پہ کھڑا ہوا ہے جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، جو عمران خان کی بہنوں کا مطالبہ ہے۔ تو اب اس کے لیے پی ٹی آئی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور میں نے جو انٹرویو دیا فیصل عباس کھر صاحب کو وہ انٹرویو میں آگے یہاں سے اٹیچ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو۔ اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو پمز ان کو لانے سے بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ فیملی کی موجودگی میں، ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں ان کے بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں اور خاص طور پہ جو ان کا خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی سلو پوائزننگ تو نہیں کی گئی، کوئی ایسی چیز تو نہیں دی گئی جس وجہ سے ان کی ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہو، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کلاٹ بنا ہے ان کی وین میں، یہ کلاٹ بنا کیوں ہے، اس کی ریزن کیا ہے، یہ ریزن جاننا امپورٹنٹ ہے۔ تو اب آپ آگے وہ میری ویڈیو دیکھیے جو میں اس خبر کے آنے سے پہلے ریکارڈ کر چکا تھا، جس میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور آگے جو ہے وہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی آپ کو بڑی چیز کرنے جا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کیوں نہیں کی، اب وہ کیوں کریں گے، اس کے لیے تیاریاں کیا ہیں، آگے یہ ویڈیو دیکھیے۔ اور اس ویڈیو سے کے آگے سہیل آفریدی صاحب کا بیان بھی موجود، خطاب بھی موجود ہے، سمنار کناجر صاحب کے بیانات بھی موجود ہیں۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 فروری ہے، دن ہے سوموار کا۔ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بالکل مختصر مگر جامع انداز میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آئیں اور اس کے بعد دھرنے شروع ہوئے تو اس وقت تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے ساتھ جب ہم رابطے میں تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ آگے کیا کریں گے، تو ظاہر ہے وہ بھی بند گلی میں تھے، اور بند گلی میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم ان سے یہ پوچھتے تھے، ایک موقع پہ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے اور 26 نمبر تک آئیں گے، تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ انہوں نے نہیں کیا۔ تو جب ہم نے اس کی وجوہات پوچھی تو انہوں نے 3 وجوہات بتائیں۔ پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ عمران خان صاحب کے آخری احکامات یہی ہیں کہ آپ نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ نہیں کرنا، آپ آئیں گے گولی چلے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ صرف کے پی کو بند رکھنے سے کام نہیں چلے گا جب تک پنجاب اور سندھ کے اندر بھی سڑکیں بند نہ ہوں، اور پنجاب اور سندھ کے اندر سڑکیں بالکل بند نہیں ہوئیں، صرف کے پی بند تھا، اور اس میں بھی پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور کے پی کی سڑکیں بھی ان کو کھولنی پڑی، کوئی اور ان کے پاس آپشن نہیں تھا۔ اور وہ بہت ایکسٹریم سٹیپ لینے سے پبلکلی نہیں کہہ رہے تھے، لیکن جب پس پردہ ہماری ان سے بات ہو رہی تھی تو بہت ایکسٹریم سٹیپ نہ لینے کی وجہ ایک وہ یہ بھی بتا رہے تھے، اسلام آباد کی طرف مارچ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 19-20 تاریخ کو شہباز شریف کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات طے ہے اور امریکہ اس وقت پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے،
اور انہوں نے کہا جب امریکہ حکومت کے ساتھ ہے تو ان کی آگے ٹرمپ سے ملاقات بھی ہے تو یہ تو اس وقت ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ کئی ہزار لوگوں کو بھی گولیاں مارنی پڑی تو یہ مار دیں گے، اس لیے اسلام آباد کی طرف جانا جو ہے وہ کوئی سینسیبل فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وجوہات تھی، اسلام آباد کی طرف یہ نہیں کر رہے تھے مارچ۔ اور ایک آخری وجہ یہ تھی کہ ایک تحریک انصاف کے اہم رہنما نے ہمیں یہ بتایا کہ اب دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ ضد میں آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب ہم عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ لگے گا کہ آپ نے کے پی کے اندر 9 سڑکیں بند کی ہیں اور ہم لوگوں نے سرنڈر کر دیا اور آپ کے سامنے لیٹ گئے، تو اس لیے جب تک آپ کے یہ دھرنے جاری ہیں تو اب عمران خان کو کسی صورت شفٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دھرنے کال آف کرتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے ایک کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کسی طرح سے جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں۔ تو ایک ہفتہ دیکھ لیا کہ دھرنے ختم ہو گئے، جو پارلیمنٹ والا دھرنا تھا وہ کال آف کر دیا گیا، خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر والا دھرنا کال آف ہو گیا، کے پی کی سڑکیں جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ نے کھلوا دی، پنجاب اور سندھ میں تو سڑکیں بند ہوئی نہیں۔ تو ایک ہفتہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے جو بات چیت کے ذریعے عمران خان صاحب جو ہیں وہ شفٹ ہو جائیں ہاسپٹل میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں، ڈاکٹرز کی موجودگی میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو، ان کے سارے میڈیکل ٹیسٹ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب تحریک انصاف نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب وہ جو سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، تو ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ کل سے یعنی آج سے آپ کو تحریک انصاف دوبارہ اس حوالے سے ایکٹیو نظر آئی کہ آج تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ہے۔ سلمان راجہ صاحب وہاں پر موجود تھے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود تھے۔ سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر پہلے گئے، چیف جسٹس پاکستان نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، یہ لوگ بیٹھے رہے، پھر چیف جسٹس پاکستان تو نہ ملے، رجسٹرار سے ملے۔ اور آگے میں چل کے اس ویڈیو کا آپ کو ڈیوریشن زیادہ نظر آ رہا ہوگا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسی ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو سلمان راجہ صاحب کی جو 2 موقعوں پہ گفتگو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سناؤں گا، اور ساتھ جو سہیل آفریدی صاحب کا ایک بڑا سخت خطاب ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ دیکھیں جو سپریم کورٹ کے باہر یہ کل گئے ہیں، یعنی آج گئے ہیں 23 کو، اور کل اب کیونکہ میں کل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب 24 کا آغاز ہو گیا، 24 فروری منگل کے دن کا، تو آج دوبارہ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی سپریم کورٹ کے باہر جائیں گے۔ اور سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ رجسٹرار سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک پروسیجرل ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آج وہ پوری کر دیں گے، لیکن آپ اگر دیکھیں سپریم کورٹ کے باہر ان کا جانا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا سینٹ کے اندر خطاب اور سہیل آفریدی صاحب کا آئی ایس ایف کے عہدیداران کو بلا کے خطاب، تو یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ایک بات ہمیں کہی گئی تھی کہ اگر آپ یہاں پر بیٹھے رہیں گے دھرنے دے کر تو اس لیے عمران خان کو ہم شفٹ نہیں کریں گے، کہ یہ سے تو لگے گا کہ ہم لیٹ گئے ہیں، آپ نے ہمیں لٹا دیا، تو ان کا پرپز صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ شروع ہو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات چیت کو ایک موقع دے کر دیکھتے ہیں، لیکن اس سے بات اب تک تو نہیں بنی۔ اچھا یہاں پہ میں ابھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی اسپیچ کی امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں سہیل آفریدی صاحب پہ بھی آتا ہوں، لیکن اس میں ایک چیز آپ کو شروع میں بتا دوں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کل ایک بات کی سینٹ میں جس کو غلط لیا گیا، جب انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ سے اختلاف ہے اور ہم آپ کو فارم 47 والی حکومت سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے، اور اگر کوئی آپ کی حکومت گرانے کی کوشش کرے گا تو بھی ہم آپ کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ کیا بات، اس پہ ایسے لگا کہ تو انہوں نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ نہیں، وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے، ان کی جو پوری تقریر جب آپ سنتے ہیں جس تناظر میں تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی جا کے گود میں بیٹھ جائیں گے یا ہم اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کندھا فراہم کریں گے اور ہم آپ کی حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوں گے، یا ہم جا کے اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ آپ ان کی حکومت گرائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم یہ نہیں کریں گے۔ ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب حکومت اور ادارے کے درمیان تاثر یہ بن گیا تھا کہ وہ جب نوٹیفکیشن والا معاملہ تھا کہ اختلافات ہیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے یہ بات ہے نومبر کی کوئی تاریخ تھی یا دسمبر کی، جب یہ ایک تاثر تھا کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو عمران خان صاحب کا بہت سخت سٹیٹمنٹ آیا تھا جس کا عمران ریاض خان صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ عمران خان نے حکومت کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اقدام ایسا کرتے ہیں تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں، نہ ہی میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوں گا۔ تو یہ کہا ہے انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ آپ کی حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا نہ تو ساتھ مانگیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکومت گرانا نہیں چاہتے یا حکومت گرائیں گے نہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا
کہ وہ جو ہماری آپ کے ساتھ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، چاہے آپ فارم 47 والے ہیں، معاملات پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، پارلیمنٹ میں فیصلے کریں، پیس بورڈ کا معاملہ ہو، غزہ کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، عمران خان کو رہا کریں اور آئیں پچھلی چیزوں کو جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر میں معاف کرنے کو تیار ہوں، آگے بڑھیں، ملک کو بچائیں، کیونکہ اس وقت جو اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان خطرے میں ہے، ریجنل حالات، انٹرنل حالات، سیکیورٹی حالات، معاشی حالات، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ کس چیز کے اوپر؟ شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن کے اوپر، غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کے اوپر، عدالتوں کی آزادی کے اوپر، عدالتوں کی غیر جانبداری کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اچکزئی صاحب نے کہا حکومت کو کہ نظر آ رہا ہے کہ غزہ میں جو یہ پیس بورڈ والا معاملہ ہے اس میں آپ مشکل میں ہیں، تو آئیں پارلیمنٹ میں معاملہ لے آئیں، ہم آپ کو راستہ دیں گے، ہم آپ کو راستہ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آئیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو اس مشکل سے نکالتے ہیں تاکہ آپ کو پیس بورڈ میں نہ بیٹھنا پڑے۔ لیکن وہ تو حکومت خیر آپ جا کے بیٹھ گئی، اس پہ بھی علامہ صاحب نے ایک بات کی ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں علامہ صاحب کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں، اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس کے بعد میں آپ کو سہیل آفریدی صاحب والی بات بتاتا ہوں اور ان کی خطاب بھی سناتا ہوں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت ناانصافی ہے اور ناانصافی قتل و غارت گری لے کر آتی ہے۔ پاکستانی عوام کا ریاست کے تینوں ستونوں پر سے اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ جب بھی کوئی نظام اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے تو اس کی سافٹ پاور اور نیشنل پاور ختم ہو جاتی ہے۔ سافٹ پاور اور نیشنل پاور گولیوں، ٹینکوں، توپوں اور جہازوں سے نہیں بنتی۔ کئی ملکوں کے پاس ایٹم بم تھے مگر وہ ٹوٹ گئے، تباہ اور برباد ہو گئے۔ عدل، انصاف اور آئین کی حکمرانی کے بغیر پاکستان کے بغیر لوگوں کو اکٹھا رکھنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر مختلف مذاہب ہیں، مسالک ہیں، قومیں ہیں، طبقے ہیں، اگر ان سب کو اگر کوئی چیز متحد رکھ سکتی ہے تو وہ آئین ہے، اور آپ نے آئین کو ہی ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناانصافی کے ساتھ ایک باپ اپنے بچوں کو گھر میں ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ لڑ پڑتے ہیں اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تو 25 کروڑ لوگوں کو بغیر عدل اور انصاف کے ہم کیسے اکٹھا رکھ سکتے ہیں؟ ناانصافی کا نتیجہ کے پی میں دیکھ لیں، یہ انصاف ہے کہ چند دہشت گردوں کو تلاش کرنے کے لیے سب لوگوں کو گھروں سے نکال دیا جائے۔ اگر آپ لوگوں کو نکالیں گے ان کے علاقوں سے تو کیسے آپ وہاں پہ امن لا سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو ساتھ رکھتے اور ان سے مدد لیتے تو دہشت گرد اس علاقے میں آ ہی نہ سکتے۔ لوکل لوگوں کی مدد کے بغیر دہشت گردوں کا خاتمہ اور امن کا قیام ناممکن ہے۔ ملک کو پریشر کوکر مت بنائیں، کیونکہ جب پریشر کوکر پھٹتا ہے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ عمران خان کی رہائی کے بغیر سیاسی بحران کے خاتمے کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے کیسز عدالتوں میں، لیکن عدالتوں میں عمران خان کے کیسز ہی نہیں لگنے دیے جا رہے۔ عمران خان دنیا میں پاکستان کی پہچان، وقار، شناخت اور سافٹ امیج ہے۔ جس سیاسی لیڈر کے ساتھ پاکستان کے 90% عوام ہو، اس لیڈر کو قید رکھ کر ملک کو نہیں چلایا جا سکتا۔ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ظلم ہوا تو اس کا بھی ساتھ دیں گے۔ خدا نے قرآن مجید میں یہی کہا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر مظلوم کا ساتھ دو۔ کیا کینسر سے لڑنے والی ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے؟ آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہ آج قید میں بھی مریضوں کا علاج کرتی ہے۔ اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ دہشت گرد ہیں۔ سیاستدان ملک پر رحم کریں۔ یہ ملک سیاستدانوں نے عوام کے ساتھ مل کر بنایا تھا اور سیاستدان ہی ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان محسوس کریں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، پارلیمنٹ غور کرے کہ اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے، کیا یہ سب اسی طرح سے مزید چل سکتا ہے؟ غصہ کم کرنے اور لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کاش ہم بلوچستان کے ناراض لوگوں کو اس حد تک نہ جانے دیتے۔ بلوچستان کے لوگوں کی ناراضگی کا ایک سبب نا انصافی بھی ہے۔ اب تو خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب میں بھی نا انصافی ہے، اور جہاں نا انصافیاں ہوتی ہیں وہاں انتشار اور فساد ہوتا ہے۔ بشرا بی بی کو بھی عمران خان کی طرح ناحق قید میں رکھا گیا۔ عمران خان پاکستان سے بالکل نہیں جانا چاہتے، اور نہ ان کی فیملی کا مطالبہ ہے کہ انہیں ملک سے باہر بھیجا جائے۔ فیملی کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ بہنوں اور ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں تمام ٹیسٹ کیے جائیں، آنکھ کا علاج کرایا جائے۔ کیا عمران خان کو گولیاں نہیں لگی؟ ان پر جھوٹے کیسز نہیں بنے؟ ان کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا گیا؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ ہم عمران خان کو ایلیمینیٹ کریں گے؟ جب ایسی خبریں آئیں گی تو اس کے بعد عمران خان کی صحت خرابی کی اطلاعات ہوں گی تو بہنیں کیوں پریشان نہیں ہوں گی؟ وہ بہنیں ہیں۔ تو آگے پھر انہوں نے وہی بات کی جو میں بتا چکا ہوں کہ آپ سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے۔ کبھی کبھی تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ حکومتی عہدیداران کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، کیونکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ملک کو بہتر بنانے کے لیے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ آگے قدم نہیں رکھ پاتے۔ قاتل کا ساتھ، پھر اینڈ میں انہوں نے یہ پیس بورڈ والی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاتل کا ساتھ دینے والا بھی قاتل ہوتا ہے۔ غزہ کے معاملے میں ٹرمپ کا ساتھ مت دو، اللہ کے قہر سے ڈرو۔
غزہ کے معصوموں کی آہیں اور بددعائیں مت لو. غزہ کے بچے مدد کے لیے پکارتے پکارتے دنیا سے چلے گئے لیکن کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا. خدا کے لیے ظالموں کا ساتھ مت دو. پیس بورڈ کے معاملے میں جو کچھ حکومت کر رہی ہے وہ عوام کی منشا, دین اور اللہ کے احکامات کے خلاف ہو رہا ہے. یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا ہے. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کی آگے میں آپ کو سپیچ تو سناتا ہوں, لیکن میں جس طرح سے آپ کو بتا رہا تھا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سینیٹرز پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو جائے عمران خان صاحب سے ملاقات کرے اور بار بار وہ حکومت کو اتمام حجت کے لیے راستہ دے رہے ہیں, وہ اس نظام کو راستہ دے رہے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس بھی, سہیل آفریدی بھی, سلمان اکرم راجہ بھی, وہ تمام ان آپشنز کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تاکہ جب وہ عید کے بعد, کیونکہ رمضان میں نہیں لگتا کہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیں گے وہ عید کے بعد. اور یہی وجہ ہے کہ بات چیت والے معاملے پہ آپ نے دیکھا نا کوٹ لکھپت جیل سے ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ صاحب, یہ محمود رشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, ان کا بھی سب کا بیان آیا تھا کہ احتجاج مؤخر کر دیں ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان کے احترام میں. اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ اپنا پارلیمانی سطح پہ کردار ادا کریں. انہوں نے چکدئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو کہا اس وقت کوشش ان کی یہ ہے کہ کوئی بہت ایکسٹریم سٹیپ لیے بغیر جو دیگر آپشنز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے, عدالتوں پر دباؤ بڑھایا جائے اور نوجوانوں کو تیار کیا جائے, اپنی تنظیمات کو متحرک کیا جائے, ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کو ایک بار پھر ان کو جو ہے ان کا ضمیر جگانے کی کوشش کی جائے اور ماہ رمضان میں یہ ساری کوششیں کر لی جائیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ شروع نہیں ہوتا تو ماہ رمضان میں ظاہر ہے ایکسٹریم سٹیپ, جذباتی باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن ماہ رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ ممکن نہیں ہے, کوئی لانگ مارچ کوئی چیز ممکن نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب فیصلہ کر لیا گیا کہ بہت ایکسٹریم سٹیپس لینے ہوں گے اگر کوئی دیگر ہمارے جو راستے ہیں ان سے کام نہیں بنتا, اگر پریشر نہیں بنتا. اور پریشر بنانے کے لیے جو ہے وہ پارلیمان کے اندر تقریریں ہوں گی, آواز اٹھائی جائے گی, تمام سفارت خانوں کو خط لکھنے جا رہی ہیں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود چکدئی صاحب, اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو لیٹر لکھنے جا رہے ہیں. ساتھ ہی سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, جس طرح سے کل گئے ہیں آج جائیں گے. سہیل آفریدی نے تنظیمات کو بلانا شروع کر دیا, ان کو ایکٹیو کرنا شروع کر دیا, اور سہیل آفریدی نے جو ان کا لب و لہجہ ہے وہ واضح ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا. انہوں نے بڑا واضح کیا, انہوں نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میں اس کرسی کا نہ مجھے لالچ ہے نہ میں اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ان کے خلاف فیصلے محفوظ ہیں, الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا. تو سہیل آفریدی جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے کہ ہٹانا ہے تو ہٹا دو, لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور انہوں نے کارکنان کو بتایا ہے کہ یہ پہلے بھی انہوں نے 26 نومبر کیا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ وہ رہائی فورس والی اپنے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, پارٹی ان کو, کچھ لوگ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹیں. انہوں نے کہا کہ ٹاسک فورس بھی تو فورس ہوتی ہے, انہوں نے کہا ریلیف فورس بھی تو فورس ہوتی ہے, انہوں نے کہا ہم امن کی بات کریں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سہیل آفریدی یہ جو بات کر رہے ہیں رجسٹریشن ہوگی, کارڈ بنیں گے, بس میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ دکھائیں گے وہ دائیں, ماریں گے وہ بائیں. کچھ چیزیں وہ پبلکلی کچھ اور کہہ رہے ہیں, پریکٹیکلی وہ کچھ اور کریں گے, کیونکہ اب یہ بات تو کامن سینس ہے نا. یہ تو ایک ایوریج آئی کیو لیول کا پاکستانی آپ کو بتا دے گا کہ سہیل آفریدی کیا کر رہا ہے, کہ وہ پنجاب میں رجسٹریشن کرے گا, لسٹیں بنائے گا, سندھ میں لسٹیں بنائے گا, تو اس کے بعد کیا وہ نوجوان گھروں میں رہیں گے, وہ تو جبری طور پہ گمشدہ کر دیے جائیں گے. تو یہ دکھانے کے لیے کچھ اور ہے, پریکٹیکلی کچھ اور ہوگا. پلان سہیل آفریدی جو وہ کہتے تھے کہ میں احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہوں, کچھ انہوں نے ایسا پلان کیا ہے کہ اسی لیے حکومت بہت پینک میں ہے اور حکومت بہت ریئیکٹ کر رہی ہے. اور آپ سن رہے ہیں نا ڈاؤٹس کی گیدڑ بھپکیاں کہ یہ کر دے گی حکومت, وہ کر دیں گے ادارے, اور بہت سخت سہیل آفریدی کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس کی وجہ کہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ سہیل آفریدی کا پلان کیا ہے. اصل میں ہوا یہ کہ اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا دباؤ تھا کہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیا جائے, ایکسٹریم سٹیپ انہوں نے نہیں لیا. وہ وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آگے شہباز شریف کی ٹرمپ سے ملاقات طے ہے, 26 نومبر جیسا واقعہ ہو جائے گا, عمران خان نے ڈی چوک آنے سے روکا ہے, پھر آگے ماہ رمضان ہے, تیاری تھی نہیں, ایم این ایز ایم پی ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیو نہیں تھے, یہ ساری ریزنز تھیں. لیکن اب اچھا جب سہیل آفریدی نے اعلان کیا تو سوشل میڈیا نے لٹا دیا سہیل آفریدی کو, کیا فضول بات کیا ہے. لیکن حکومت کا ریئیکشن آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آ جانی چاہیے کہ حکومت کی پریشانی اور پینک یہ بتا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کا پلان بہرحال خطرناک ہے. تو اب آپ آگے سنیے کہ سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا ہے اور انہوں نے نوجوانوں کو کیا, آئی ایس ایف کو کیا کہا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے میں آپ کو پوائنٹس بتا چکا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو بھی آپ سن سکیں گے سہیل آفریدی کے بعد. تو تیاریاں شروع کر دی ہیں. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں سے ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود چکدئی صاحب, سہیل آفریدی صاحب, اخوندزادہ حسین صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ سب ملیں, اور تاکہ یہ جو ایک تاثر سوشل میڈیا کے اوپر جا رہا ہے
کہ فیملی کچھ اور چاہ رہی ہے, پارٹی کچھ اور کر رہی ہے, تحریک تحفظ پاکستان کچھ اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے, تاکہ ان سب کا آپس میں کنسنسس ہو, یہ اکٹھے پریس کانفرنس کریں اور یہ میسج آئے کہ فیملی اور پارٹی ایک پیج پر ہیں, یہ تاثر نہ جائے کہ یہ الگ الگ ہیں. تو بہرحال ابھی آپ سنیے سہیل حافظی صاحب کی سپیچ اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو, اور دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. دباؤ بہرحال اس لیے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر اس دباؤ کی وجہ سے خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ پھر ظاہر ہے یہ دباؤ کو آگے لے جائیں گے. عید کے بعد تک تیاریاں شروع ہیں اور تیاریاں مزید آگے بڑھائی جائیں گی تاکہ عید کے بعد کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیا جائے. تو اب عید کے بعد پتہ چلے گا کہ حالات اور صورتحال کیا ہوتی ہے. لیکن یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ تاثر بنا کہ ماہ رمضان میں ہاتھ رکھ کے تحریک انصاف بیٹھ جائے گی, تو ایسا نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں وہ ابھی اناؤنس نہیں کر رہے, وہ آگے آپ کو جیسے جیسے ہوتی جائیں گی نظر آتی جائیں گی. میں آئی ایس ایل کے امجد فتح صاحب کا سیکرٹری جنرل اور جتنے بھی ہمارے صوبائی صدور ہیں, ریجنل پریزیڈنٹس ہیں, اسلام آباد کے خدمتستان کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں, تمام دوستوں کو یہاں پر موجود سب کو سی ایم ہاؤس آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. بخیر آمدید اسٹڈی مشن. آج آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے. پچھلے کئی دنوں سے پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں, جو پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں, شاید فٹک صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں, جو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہیں اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. تقریباً پاکستان میں 90% سے زیادہ عوام کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے. لیکن اس جعلی حکومت اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں کی ہمدردی دیکھیں کہ وہ ہمارے لیڈر کا علاج نہیں ہونے دے رہے. ہم نے بار بار کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے. 930 دن سے زیادہ ہو گئے, ہم نے ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو نہیں بنایا, نہ عمران خان صاحب نے اپنی صحت کا قلعہ کیا ہے. لیکن اگر آج آپ کے جعلی وزیر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے اور وہ سیریس ہے, تو اس وجہ سے آپ کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہم بھی سیاست نہیں کرتے. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ 16 تاریخ تک عمران خان صاحب کی صحت کا علاج ہو, کی آنکھ کا علاج ہو. عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ان کی نگرانی میں, عمران خان صاحب کی فیملی کی موجودگی میں اور ان کے من پسند ہاسپٹل میں علاج کروانا یہ کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے. آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو اگر ذاتی ڈاکٹر تک رسائی نہیں ملی تو کیا چھپایا جا رہا ہے, وہ کیا چیز ہے جو مسلسل اس قوم سے چھپائی جا رہی ہے. کیوں عمران خان صاحب کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے, کیوں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل نہیں لایا جا رہا, کیوں عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں بھی پوری پاکستانی قوم میں بھی تشویش بھی پیدا کر رہی ہے اور ہمارا غم اور غصہ مزید بڑھ رہا ہے. میرے پاکستانیوں, اس دن انآفیشل کال آئی کہ سڑکوں پر آئیں, سڑکوں پر احتجاج کریں, دھرنے دیں. میں نے بار بار آپ کو کہا, پوری پاکستانی قوم کو میں نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے پرامن رہنا ہے, کیونکہ یہ جعلی حکومت جن کو خون کی لت لگ گئی ہے, جنہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں معصوم لوگوں کا خون بہایا, جنہوں نے 9 مئی میں ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا, جنہوں نے 26 نومبر کو ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا, ان کو شہید کیا, جس طرح مرید کے میں انہوں نے معصوم لوگوں کو گولیاں ماری, ان کو شہید کیا. تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ اس دن بھی آپ نے اپنے لوگوں کو گھسا کر اپنا انتشاری ٹولہ آپ کے سبوں میں گھسا کر یہ کوئی انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں, جس سے عمران خان صاحب کی صحت کا علاج بھی نہ ہو اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر قدغن لگے یا پابندیاں لگے. لیکن میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جو لوگ اس دن آئے آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ پرامن تھے, پرامن ہے اور پرامن رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جتنے بھی احتجاج ہوں گے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی یہ پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے. انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اشتعال دلائے, انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے انتشاری ٹولے کو ہماری صفوں میں اندر گھسا کر ہمیں انتشار دلانے کی کوشش کریں یا ہمارے معصوم ورکروں کو انتشار دلانے کی کوشش کریں. یہ آئی ایس ایف اور انصاف یوتھ ونگ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے ان پر نظر رکھنی ہے. ہم نے اپنی جدوجہد پرامن رکھنی ہے. جہاں پر ہم پر 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئی, تقریباً ایک سال تک اس جعلی حکومت نے
ان کا سہارا لیتے ہوئے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہمیشہ سیاست کرتے ہیں، ان کے پیچھے رہ کر ہمیں پورا 1-1.5 سال کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنی نہیں تھی۔ اس دفعہ پھر بھی یہ یہی چاہتے تھے، کیونکہ ان کے جو ڈاؤٹ صحافی ہیں ان کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں پروپیگنڈے بھی آتے ہیں، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے انتہائی صبر و تحمل سے اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے۔ کسی بھی فالس ایجنڈے پر یا منفی پروپیگنڈے پر یقین نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھنا ہے، عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف دیکھنا ہے، ان کی طرف سے جس بات کی تصدیق اور تردید ہو وہ ہمیں قبول ہے۔ باقی جو کچھ بھی کہے ہم نے ریئیکشن نہیں دینا، ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا انشاءاللہ۔ جب بار بار ہم نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹر ان کی فیملی ممبر کی موجودگی میں ہو، الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، ان کو نہیں لے کے گئے جیلوں۔ یہ حکومت کی ہمدردی ہے، یہ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ انصاف فیڈریشن کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ انصاف یوتھ ونگ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے نوجوان کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہے ہم آپ کو ٹیسٹ کریں، ہم ٹیسٹ کریں گے ابھی آپ کو، کیونکہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن تھی، ہے اور ہمیشہ رہی تھی۔ اس لیے میں نے اعلان کیا کہ ہم اب عمران خان رہائی امن فورس انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عدالتوں میں جائیں، ایک ایک گھنٹہ انتظار کریں اور چیف جسٹس صاحب ہم سے ملیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بار بار لیٹر کروں کہ میری لیڈر سے ملاقات ہو اور وہاں سے کوئی جواب نہ آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بار بار اپنے جتنے بھی آئینی قانونی میرے طریقہ کار ہے وہ اپناؤں اور کوئی سنوائی نہ ہو، کوئی جواب نہ ملے اور میری ملاقات میری لیڈر سے نہ ہو، میری لیڈر کے آنکھ کا مسئلہ ہے تو ان کا علاج نہ ہو اور ہم ہاتھ پر ہاتھ میرے بیٹھے رہیں۔ جو ظلم، جو جبر، جو مسئلیت ہم پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ مزید بڑھتا جائے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ میرے بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا مزید ہم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کوئی بھی لڑائی لڑنے سے پہلے اس لڑائی کے لیے تیاری بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم نے اس لڑائی جو ہماری آئینی اور قانونی لڑائی ہے، جو حقیقی جمہوریت کی حقیقی آزادی کی لڑائی ہے، جو آئین اور قانون کی بالادستی کی لڑائی ہے، جو آزاد عدلیہ کی بحالی کی لڑائی ہے، جو آزاد میڈیا کی بحالی کی لڑائی ہے، یہ لڑائی اب ہم نے لڑنی ہے۔ نوجوانوں یہ آپ نے لڑنی ہے۔ آپ پاکستان کا مستقبل ہو، آپ نے پاکستان میں رہنا ہے۔ جو آئینی ترمیم کرواتے ہیں، جو غلط طریقے سے ججز بھرتی کرواتے ہیں، ان کو پروموشن دیتے ہیں، ان سب نے چلے جانا ہے پاکستان سے۔ آپ نے رہنا ہے، آپ کے بچوں نے رہنا ہے، میں نے رہنا ہے، میرے بچوں نے رہنا ہے۔ تو یہ اگر ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے ایک مرد مجاہد عمران خان صاحب، عمران احمد خان نیازی میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے جیل کاٹ رہا ہے، تو یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ہم نے اب نکلنا ہے، ضرور نکلنا ہے، پوری طاقت کے ساتھ نکلنا ہے۔ نوجوانوں سنو، کچھ ڈاؤٹس جس کا میرے بھائی امجد نے بھی ذکر کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان پر اپنا اسٹیمنا آپ نے جو ہے بالکل صرف ہی نہیں کرنا۔ ہماری اصلی لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، جس میں فوکس ایک نے رکھنا ہے۔ ہمارا مقابلہ صرف اس سے ہے جس نے میرے لیڈر نے رکھا ہے جناب عمران احمد خان نیازی کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ میری لڑائی اس سے ہے جس نے 8 فروری 2024 کو میرے مینڈیٹ پر ڈھاکہ ڈالا۔ میری لڑائی اس سے ہے جس نے 17 سیٹوں سے ایک کرپٹ، ایک 2 نمبر، ایک نااہل ٹولہ ہم پر مسلط کیا۔ ہمارا مقابلہ اس سے ہے۔ جو یہ ڈاؤٹس انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، ان پر اپنے اسٹیمنا ضائع ہی نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کہیں گے یہ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کرسی چاہتے ہیں، یہ کرسی مجھے چاہیے۔ یہ مسئلہ، یہ جنگ، یہ لڑائی عمران خان صاحب کی نظریے کی ہے۔ عمران خان صاحب نے قبائلی نوجوان کو، ایک مڈل کلاس لڑکے کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو جتنے بھی ایلیٹ مافیا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، جنہوں نے 78 سال سے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو یہ چیز نہیں پسند کہ پاکستان کا ایک مڈل کلاس لڑکا وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے۔ ایک مڈل کلاس لڑکا یہ خواب دیکھے کہ وہ اوپر بھی آ سکتا ہے، یہ خواب دیکھے کہ وہ اس سسٹم کو چیلنج بھی کر سکتا ہے، یہ خواب دیکھے کہ اس سسٹم کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان نے ہمیں وہ موقع دیا ہے، وہ موقع دیا ہے۔ عمران خان نے مجھے یہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے، یہ کرسی دی ہے۔ نوجوانوں، یہ لڑائی آپ سب کی ہے۔ اگر میں ہارا آپ سب ہار جاؤ گے، اگر میں جیتا آپ سب جیت جاؤ گے۔
हम सब ने लड़ना है, हम सब ने लड़ना है आइन और कानून के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, इमरान खान के लिए, इमरान खान के नजरिए के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह मैंने कहा कि हमने इमरान खान रिहाई फोर्स, अमन फोर्स का ऐलान किया है, ये फोर्स, ये इनके ड्रामे हैं, ये इनके ड्रामे हैं। रिलीफ फोर्स भी होता है, उसका क्या काम होता है? रिलीफ देना। टास्क फोर्स भी होता है, उसका क्या काम होता है? कोई टास्क कोई दे, वो मुकम्मल करे। ये इनके ड्रामे हैं। 9 मई को कौन सा जो है फोर्स था जो इन्होंने हम पर गोलियां चलाई, हमारे मासूम लोगों को शहीद किया? 26 नवंबर को कौन सा फोर्स था कि हमारे मासूम लोगों पर, पुरअमन शहरियों पर इन्होंने गोलियां चलाई, उनको शहीद किया? हम पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। हम अपने अमन फोर्स को इमरान खान की रिहाई के लिए हम बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे भी, और इसके जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे। जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, 13 मिनट है अफ्तारी के लिए। मैं शायद खटक साहब से भी इजाजत करता हूं क्योंकि उनसे तकरीर मैंने कर ली, आप लेट आए, लेकिन हमारा क्लास बड़ा है, हमारा मकसद बड़ा है। इस मकसद के लिए छोटी छोटी चीजें हम कुर्बान करेंगे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। मैंने एक दिन भी, ये लोग लगे हुए हैं बंद कमरों में जो है किसी के आगे चोलियां पिला रहे हैं या किसी के पांव पकड़ रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं कि मुझे इनकी कोई फिक्र है नहीं। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने एक दिन भी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपनी जिंदगी बचाऊं। मेरी तमाम फौज अपनी आवाम के लिए है, मेरी तमाम जद्दोजहद अपने लीडर इमरान खान साहब के लिए है। ये जो करते हैं करें, किसी का बाप भी मुझे ये कुछ नहीं ले सकता। जब तक इमरान खान ना जाए, किसी का बाप भी मुझे नहीं हटा सकता। मैं आपसे ये वादा करता हूं, अगर ये लोग कहते हैं कि मुझे अहल करें, उसका सिर्फ एक तरीका है कि वो आप लोगों के दिलों से मेरी मोहब्बत खत्म कर दे, वो मुझे बदनाम करे, वो इन झूठे प्रोपेगेंडा से मेरी क्रेडिबिलिटी को खत्म करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिनों से मुसलसल मैं अपने अवाम में घूम रहा हूं, वो प्यार, वो मोहब्बत मजीद बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने अपनी मेहनत जारी रखनी है। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे टी और पी फाइनल हो गए। हमारी जो उसका ढांचा है इमरान खान रिहाई अमन फोर्स का, वो भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है। इसके बाद जो है मेंबरशिप कार्ड छपेंगे, आप सब ने मिलकर मेंबरशिप करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, सिंध में भी करेंगे, बलोचिस्तान में भी, आजाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी। और इंशाल्लाह ताला जब हमारी मेंबरशिप मुकम्मल होगी तो उस दिन इंशाल्लाह ताला हम एक हल्फ लेंगे, हम एक हल्फ लेंगे, आजादी या मौत। आजादी, 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 आजादी। मैं आप सबका एक दफा फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला हमने मिलकर, हमने कोई तफरीक नहीं है, हम सब एक हैं। तमाम लीडरशिप हमारे लिए काबिल कदर, काबिल एहतराम है, जो इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के नजरिए के साथ मुखलिस है सिर्फ वो, बाकी नहीं। जितनी भी हमारी लीडरशिप है जो सच्चे दिल से इमरान खान साहब के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसकी हम इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल हमने ये तैयारी करनी है, तैयारी होगी, तैयारी जब मुकम्मल होगी फिर भरपूर लड़ाई होगी। वो लड़ाई मुसल्लह लड़ाई नहीं, निहत्ते हाथों से इंशाल्लाह ताला आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, हकीकी आजादी के लिए, आजाद अदलिया की बहाली के लिए हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमारे की लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मैं फिर जाऊंगा रजिस्ट्रार साहब से, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये मुलाकात हो जाएगी और हम अपना जो मुकदमा है उनके सामने रखेंगे। ये इंसानियत का मुकदमा है, ये कोई पेचीदा कानूनी मामला नहीं है। एक शख्स है जो कौम का लीडर है, उसकी सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक बातें सामने आई हैं। ये कौम का हक है, हमारा हक है, हर एक का हक है, खानदान का हक है। एक इंसानी सतह का यह हक है कि उसके हवाले से मुसद्दिका मालूमात जो है हमें मालूम हो, ताकि उसका इमरान खान का सही इलाज हो सके। और इलाज शिफा इंटरनेशनल में हम इसलिए कहते हैं कि ये बात सिर्फ आंख तक महदूद नहीं है, उनका मजमूई चेकअप जरूरी है कि क्या वजह हुई, इसके पीछे क्या अवामिल है जिनकी वजह से आंख में तकलीफ हुई है। तो हम पूरी कौम से ये अपील करते हैं कि आप अपनी जगह दुआ भी करें और अपना एहतजाज अपने दिलों में ही नहीं, सिर्फ अपनी गलियों में, अपने चौराहों में, हर जगह कीजिए। आपको अल्लाह ताला ने जुबान दी है, आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है। ये एहतजाज आप अपनी मस्जिद के दालान में भी कर सकते हैं, ये एहतजाज आप इकट्ठे होकर मस्जिद की जानिब बढ़ के भी कर सकते हैं। तो आपने हर जगह अपने वजूद को मनवाना है, अपनी सच के साथ वाबस्तगी को मनवाना है, अपनी इमरान खान के साथ वाबस्तगी को मनवाना है। इस कौम के मुस्तकबिल के लिए जो उम्मीदें हमने कायम की हैं, जो इमरान खान के साथ हमने आसरा लगाया है, जो उम्मीद पैदा की है, आपने उसका इजहार करना है। तो हम बार बार यहाँ आते रहेंगे, हम बार बार दरवाजा खटखटाएंगे, कानून का दरवाजा, अखलाकियात का दरवाजा, सियासत का दरवाजा। पार्लियामान के अंदर हमारे मेंबरान, अभी सेनेट का इजलास होने वाला है, वहां ये बात होगी। अगले हफ्ते जॉइंट सेशन है, पार्लियामानी साल का इब्तिदा होना है। इस वक्त जो निजाम हम पर मुसल्लत है, उस निजाम के दिए हुए सदर ने खिताब करना है। तो हम हर जगह अपना एहतजाज बुलंद करेंगे। ये निजाम ऐसे नहीं चल सकता, ये झूठ का निजाम है, ये फरेब का निजाम है, ये संगदिली का निजाम है। हम इस निजाम का मुकाबला करेंगे, इस निजाम को हमने गिराना है, लेकिन सबसे पहले हमने इमरान खान की सेहत को यकीनी बनाना है। तो आप हमारा साथ दीजिए, हम खड़े हैं, हम कौम के साथ खड़े हैं, हमारा इन्हिसार पूरी कौम पर है और इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज आपने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं ये जिक्र नहीं किया गया इस्लामाबाद के अंदर 2 बम ब्लास्ट हुए सर। परसों रात को जो है वो पाकिस्तान आर्मी की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों
खानदानों को निशाना बनाया गया, लेकिन आपने इस पे कोई बात नहीं की है सर। देखिए, जो सवाल हमारे सामने था बात वहीं से शुरू की है। अगर कोई ये समझता है कि दहशतगर्दी की वजह से हम आज़ुर्दा नहीं, हमारे दिल जो है वो खून से भरे हुए नहीं है, हमारी आंखों से खून नहीं टपकता, तो ये गलत है। हम हर शहीद के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो शहादतें दी हैं, हम उन शहादतों के मोतरफ हैं। हम उन भाइयों के, उन बच्चों के मोतरफ हैं, वो कौम के शहीद हैं, उनके खानदानों के साथ हम खड़े हैं और हमेशा हम जाते हैं, हम खानदानों के साथ भी ताज़ियत करते हैं, हम जनाजों में भी शिरकत करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम में और अफवाज में कोई फासला है। हम एक नजरिए के लिए खड़े हैं, हम एक उसूल के लिए खड़े हैं, हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं, हम इंसानियत के लिए खड़े हैं। जहाँ जमहूरियत की नफी होगी, आइन की नफी होगी, इंसानियत की नफी होगी, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन शहादत जब कोई देता है इस मुल्क की हिफाजत के लिए, तो उसका खून हम सब पे कर्ज बन जाता है। हम उसके साथ खड़े हैं, उसके खून का हर कतरा हमारे लिए मुकद्दम है, कीमती है। तो इस हवाले से कोई शक पैदा करने की कोशिश ना की जाए। थैंक यू। करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम में और अफवाज में कोई फासला है। हम एक नजरिए के लिए खड़े हैं, हम एक उसूल के लिए खड़े हैं, हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं, हम इंसानियत के लिए खड़े हैं। जहाँ जमहूरियत की नफी होगी, आइन की नफी होगी, इंसानियत की नफी होगी, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन शहादत जब कोई देता है इस मुल्क की हिफाजत के लिए, तो उसका खून हम सब पे कर्ज बन जाता है। हम उसके साथ खड़े हैं, उसके खून का हर कतरा हमारे लिए मुकद्दम है, कीमती है। तो इस हवाले से कोई शक पैदा करने की कोशिश ना की जाए। डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन ले लें कि 25 को सर इंजेक्शन भी लगना है, बताया जा रहा है, तो सर क्या किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकता है खान साहब को उससे पहले ये 25 डेट? देखिए, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि खान साहब को दाखिल किया जाए शिफा इंटरनेशनल में। ये हमारा बुनियादी तकाजा है। कोई और अस्पताल इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है जिसमें हम एतबार कर सकें, जहां उनका मुकम्मल चेकअप हो सके। जो हुआ 24 और 25 जनवरी की रात, वो खान साहब को एक महदूद अरसे के लिए पिम्स अस्पताल लेकर गए और वहां कहते हैं 20 मिनट में या जितना भी वक्त लगा एक इंजेक्शन लगा। ये मामला इससे बहुत आगे का है। अगर इस दफा फिर यही होता है कि तारीकी में उनको ले जाते हैं, टीका लगवाते हैं और वापस ले आते हैं, ना खानदान को मालूम होता है, ना उनके जाती वालिदीन को मालूम होता है, तो किसी तरह ये अमल काबिल एतबार नहीं होगा। सर ये बताएं, सलमान साहब, एक नाम मांगा गया था फैमिली की जानिब से, लेकिन उस पर जो रजामंदी है फैमिली की जानिब से जो है वो नहीं की गई थी और कहा गया था कि लीमा साहब मिलना चाहती है, उस वजह से डेडलॉक पैदा हुआ। देखिए, अगली बार अगर आपको दोबारा अप्रोच किया जाता है तो आप अपनी मर्जी से देखिए, ये खैर इंसानी रवैया है कि चूंकि आपने हमारी मर्जी के फैमिली मेंबर को नहीं भेजा, इसलिए हम खान साहब का चेकअप नहीं कराएंगे जिसकी उनको जरूरत है। इससे ज्यादा लफ्ज क्या बात हो सकती है? खान साहब को जरूरत है कि मुकम्मल तशखीस हो, मुकम्मल उनका चेकअप हो, शिफा इंटरनेशनल में हो। इसके लिए कोई शर्त रखना हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एक संगदिली की बात है। वो कोई भी फैमिली मेंबर हो, उसका जो चॉइस है, उसका जो फैसला है वो खानदान ने करना है। आप खानदान पे मुसल्लत नहीं कर सकते अपना फैसला कि हमें तुम्हारा फलां रुकन जो है खानदान का वो काबिल कबूल है और फलां काबिल कबूल नहीं है। जो कहा गया पिछली बार खानदान की जानिब से कि डॉक्टर उस्मा, डॉक्टर नौशेरवान बर्की खुद डॉक्टर हैं, ये बेहतर समझ सकेंगे खान साहब की सूरत हाल क्या है, खानदान को और कौम को बेहतर एतबार होगा अगर ये जाते हैं। तो क्या है जिसको आप छुपा रहे हैं? इसी तरह डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान खान साहब के जाती वालिदीन हैं, उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या बात है जिसकी पर्दादारी है? इससे हमारी तशवीश बढ़ती है। सर ये बता दें, आखिर में ये बता दें कि जराये से कुछ खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब को जो है वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन पीटीआई जो है वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाहें हैं। हमारे सामने ऐसी कोई ऑफर नहीं आई। सलमान मुराजा साहब, अभी आप दोबारा एक दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे, क्या खबर है? क्या रजिस्ट्रार साहब से मेरी मुलाकात हुई है, उनको मैंने बताया है इस धरने का भी कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारा ये एहतजाज जारी है और जारी रहेगा। और ये मैंने उनसे तकाजा किया कि जो सरकारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई खान साहब की आंख के हवाले से, सेहत के हवाले से 16 फरवरी को, उस रिपोर्ट के हवाले से एक हियरिंग रखी जाए अदालत में, ताकि हम अपना नुक्ता नज़र दे सकें और चीफ जस्टिस साहब मजीद ऑर्डर पास कर सकें। हमारी ये डिमांड है कि उनका मुकम्मल खान साहब का चेकअप हो, शिफा इंटरनेशनल में, खानदान की मौजूदगी में हो, खानदान के उस फर्द की मौजूदगी में हो जिसका इंतखाब खानदान खुद करेगा। हुकूमत को कोई हक हासिल नहीं कि वो खानदान के एक फर्द को खुद चुने, और जो खान साहब के जाती वालिदीन हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनकी मौजूदगी में हो। इस हवाले से एक दरखास्त हमने दे रखी है। उस दरखास्त के हवाले से रजिस्ट्रार साहब ने कुछ मुझे मजीद करने को कहा। एक तकनीकी अमल है, वो भी हम इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। मैं फिलफौर जा रहा हूँ, लतीफ़ खोसा साहब उस मुकदमे में हमारे वकील हैं, तो उनके चेंबर के जरिए एक जो तकनीकी एक अमल है जिसको पूरा करने का कहा है रजिस्ट्रार साहब ने, वो हम कर देंगे। तो इस मुलाकात से मुझे काफ़ी उम्मीद हुई है कि ये मामला अदालत में वापस जल्द आ जाएगा और अदालत में खुल के पूरी बात हो सकेगी। तो आज हमने ये पेशरफ जरूर की है और इंशाल्लाह कल हम फिर यहाँ मौजूद होंगे। जो तकनीकी बात, एक तकनीकी नुकता रजिस्ट्रार साहब ने मेरे सामने रखा है, उसको भी हम देख लेंगे और हमें बहुत उम्मीद है कि ये मामला अदालत में होगा और हम कोई अच्छा ऑर्डर। सर, आपसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, उनकी हुई है। देखिए, पिछले हफ्ते उनसे बड़ी तफसील से मिले हैं। इस वक्त जो है हमारा तकाजा ये है कि दरखास्त हमारी लगाई जाए फिलफौर अदालत में। वो अगर लग जाती है तो चीफ जस्टिस साहब से अदालत में मुलाकात हो जाएगी और वो सबसे अच्छी मुलाकात है। अदालत में तो कोई हुक्म पास कर सकते हैं ना, तो अदालत में हम उनसे इंशाल्लाह एक ऐसा हुक्म लेंगे जो कानून के मुताबिक भी है और जो इंसानियत के तकाजों के मुताबिक भी है। तो आज जो मेरी मुलाकात रजिस्ट्रार साहब से हुई है वो बहुत, मैं समझता हूँ, हौसला अफजा है। उन्होंने बताया कि चीफ साहब का इस हवाले से एक तकनीकी एक नुकता है, उसको हम पूरा कर देते हैं ताकि कोई इस हवाले से कलाम ना रहे। स्पीकर रियाज सादिक की जानिब से ये कहा गया था कि बैरिस्टर गौर से रब्ता किया और उनको ये कहा है कि आप अपनी मर्जी का डॉक्टर भी ले आएं और फैमिली के मेंबर को भी ले आएं। अच्छी बात है, ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा है। देखिए, अगर खान साहब के जाती मालिजीन और खान साहब के खानदान का फर्द जिसका इंतखाब खानदान खुद करता है, उनकी मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप खान साहब का शिफा इंटरनेशनल में होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कौम को भी एतबार आएगा, खानदान को भी एतबार आएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बुनियादी तकाजा है, इसको पूरा कर दिया जाए, बाकी सियासत अपनी जगह है। तारिक फजल चौधरी ने भी बताया कि 24 या 25 की शाम को इमरान खान को, देखिए, वो तो मामूल की बात है ना। ये जो टीका है हर महीने लगना होता है, इसके गालिबन 3 टीके होते हैं। एक लग चुका है, एक अब 25 फरवरी को लगेगा, फिर 25 मार्च को लगेगा। उसके लिए अस्पताल ले जाना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। वो तो एक महदूद अरसे के लिए, 1 आध घंटे के लिए जाते हैं, वापस ले आते हैं। ये हमारा तकाजा नहीं है।
ये इंजेक्शन तो बहरहाल अस्पताल में लगना है। हमारा तकाजा ये है कि मुकम्मल चेकअप के लिए उनको शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, खानदान को रसाई दी जाए, उनके ज़ाती मालिजीन को रसाई दी जाए। सलमान मुलाजिम साहब, ये बताइएगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब खान साहब को हटाया जा रहा था तब भी MQM जो है वो मैदान में आई थी और उन्होंने जो है ना वो अदम एतमाद किया था। कल उन्होंने कहा कि 80 सीटों वाला जो है वो वज़ीर आज़म है और 180 सीटों जिन्होंने हासिल की हैं वो जेल में है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत इसमें चल रही है ये कितना मजीद जो है वो कर पाएगी? देखिए, ये हुकूमत चल नहीं रही, ये हुकूमत लड़खड़ा भी नहीं रही, ये मुंह के बल गिर चुकी है। जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, हुकूमती जो ब्यूरो है स्टेटिस्टिक्स के, जो हाउस होल्ड सर्वे सामने आया है, इस वक्त गुर्बत की सतह पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन है। इस वक्त बेरोजगारी जो है वो बुलंद तरीन सतह पे है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इस वक्त ये मुल्क नहीं चल रहा, एक ढकोसला है, अरबों रुपए 10 अरब रुपए का जहाज सामान्य तय्युश के तौर पर खरीदा जा रहा है। ये अवाम के मुंह पर मैं समझता हूँ एक थूक है। तो हमें इस निज़ाम को खत्म करना है। ये झूठ का निज़ाम है, ये फ्रॉड का निज़ाम है, जो फ्रॉड के जरिए पैदा हुआ, इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर है। जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे इस अमल का हिस्सा नहीं होंगे, जैसा खान साहब कहते हैं कि जो पख्तून अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं उनको बैठने दो, हमारे जो अमायदीन हैं, कबाइली अमायदीन हैं, इस जानिब की सरहद के उस जानिब की सरहद के, उनको बैठने दो। अफगान हुकूमत से वो लोग बात करें जिनको अवाम का एतमाद हासिल है, ये तमाम मामला आगे बढ़ सकता है। इस पूरे खित्ते में खुशहाली आ सकती है। हमने पख्तून अवाम को खुशहाल देखना है, बलोच अवाम को खुशहाल देखना है, पंजाब और सिंध को खुशहाल देखना है, इसके साथ साथ अफगान अवाम को भी हमने खुशहाल देखना है। जब तक पूरा खित्ता खुशहाल नहीं होगा या अमन नहीं होगा, ये तभी मुमकिन है जब अवाम के हकीकी नुमाइंदे हुकूमत में हो। फॉर्म 47 से ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। सर, ये बताइएगा कि जो आपको खान साहब ने पूरा इख्तियार दिया हुआ है पार्टी के हवाले से, चले कॉल के हवाले से तो 2 लोगों को इख्तियार दिया हुआ है कि आपने कब निकलना है, क्या डिसाइड करना है, लेकिन पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही हैं आप नहीं समझते कि जो है वो जो लोग इस टाइम काम कर रहे हैं, जो एंटी चल रहे हैं आपके, उनको आप डीसीट करवाएं या उनको जो है वो आप पार्टी से पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पे हमारी बिल्कुल नजर है। हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, शाहिद भाई ये खड़े हैं, आमिर डोगर साहब हमारे साथ थे, रामा नासिर, रज़ई साहब, हम सब की नजर है। और जो कुछ पार्टी के अंदर छोटी मोटी एक गड़बड़ होती है उसको किसी हद तक हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक हद से आगे बढ़ गई तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, आप इसकी फिक्र ना करें। देखिए, अरबों रुपए का नुकसान किया गया इस मुल्क का सिर्फ इसलिए कि आपकी मेरी आवाज घोंट दी जाए, सिर्फ इसलिए कि हम मालूमात हासिल ना कर सके। इन फायरवॉल्स का मकसद सिर्फ ये था कि जासूसी की जाए, हमारी जो बात है उसको सुना जाए। इस मुल्क को एक जेल खाना बना दिया गया, या कोई भी किसी वक्त उठ सकता है, गायब हो सकता है, आपकी मेरी गुफ्तगू महफूज नहीं है, झूठी गुफ्तगू हम पे लगाई जा सकती है, झूठे बयानिए बुने जा सकते हैं। तो मुकम्मल तौर पर इस फ्रॉड का समा है। तो ये जो कुछ हुआ ये बेवकूफ़ी थी, इस बेवकूफ़ी ने बहरहाल खत्म होना था। आज के दौर में आप नहीं कर सकते, आपका गला मेरा गला नहीं घोटा जा सकता। हमारी जुबान बहरहाल आज़ाद रहेगी, हम हक की बात करते रहेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, शायद भाई करेंगे, हम सब करेंगे। इसलिए जो कुछ उन्होंने किया ये एक डाका था और इसका नुकसान जो है वो कौम ने उठाया। शुक्रिया जी।